ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آکاش حیدر پوڈ کاسٹ۔ آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہر سوسائٹی، ہر ریلیشن شپ کو ٹچ کرتا ہے، ڈائیورس۔ کیا ہر ڈائیورس فیلئر ہوتی ہے یا کبھی کبھی ضروری فیصلہ؟ وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں شادی توڑنے تک لے جاتی ہیں؟ تو یہ سب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ جناب میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ندیم احمد صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو۔ تو سر یہ بتائیں کہ ڈیورس واقعی بڑھ گئی ہے یا ہم اوپنلی اس پہ بات کرنے لگ گئے ہیں؟ فوکس دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے ریلیشنز بنتے آئے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو رائٹ فرام دا بگننگ ٹل ناؤ زندگی ہوتی رہی ہے۔ یہ وہ جائز کام ہے، حلال کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسنون قرار دی ہے۔ اس کی وجوہات لاتعداد ہے، بہت زیادہ۔ یہ کہنا ہرگز غلط ہوگا کہ جی آج کل کے دور میں زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے کم تھیں، یا کیا چکر تھا۔ نہیں، اس کی بیک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو وجوہات کا انبار لگا ہوا۔ آپ ون بائی ون اگر ان وجوہات کی بنا پر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ناظرین زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ پہلے کسی دور میں ہوتا تھا کہ جی ڈیورس ہو گئی، صفحہ ماتم بچ گیا۔ ظاہر ہے ایک ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ذرا تھوڑے سے جلد باز ہو گئے کسی بھی کام کو کرنے میں، اس وجہ سے یہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو ریشو کی بات کروں، انالیسز اگر کیا جائے تو پچھلے 10 سالوں کا اگر کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کرنٹ ریشو ہے دیٹ از ٹو ہائی، وہ بہت زیادہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان اپنا لوہا منواتے ہیں اپنے مذہب کے بنا پر، تو اسی لحاظ سے پھر ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے کہ یہ آخر کار اتنی ڈیورس ریشو کیوں بڑھ گئی۔ تو یہ نو ڈاؤٹ فی الحال تو بڑی ہے جی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ٹالرنس ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، برداشت جو ہے آپس میں کم ہوتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، ٹالرنس دیکھو ریلیشن شپس میں نہیں۔ میں آپ کو اگر بایولوجیکل اس کی ایگزامپل دوں نا تو شاید میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ ریسرچ کرو گے بھی تو یہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اب مجھے صرف چھوٹی سی ایک مثال دینا ہے۔ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ مختلف سبزیاں ہیں، مختلف دالیں ہیں، اور گوشت ہے۔ گوشت کے لیے کوشچن مارک ہے کون سا؟ ظاہر ہے زنگر جو آپ کھاتے ہو دیسی مرغا تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے پاس خوراک ایسی آ گئی جس میں تمام تر وہ انگریڈینٹس آ رہے ہیں کہ جو آپ کی ٹالرنس کو ختم کر رہے ہیں، بایولوجیکل چینجز لے کر آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس میں ہارمونک چینجز کی وجہ سے اس کا اسٹرکچر ہی چینج ہو رہا ہے، اندر سے اس کے ایموشنز، اس کے سینٹیمنٹس وہ ساری چینج ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب یہ تمام تر ساری چیزیں آئیں گی تو انسان کی جو اس کی عادات ہوتی ہے یا اس کا بیہیویئر جو ہے اسی کے مطابق چینج ہوگا۔ ٹالرنس چینج ہو گئی کس وجہ سے؟ پہلے ہوتا تھا مرد حضرات کے لیے ہوتا تھا کہ وہ گھر سے نکلتے تھے کمانے کے لیے، اب لیڈیز کا رجحان ہو گیا کمانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا غلط ہے، نہیں، کسی بھی طور پر اسلام بھی ہرگز نہیں منع کرتا، لیکن وجہ یہ آ گئی کہ جب انسان میں آ جاتی ہے نا، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ میں لے بیٹھتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ مسلمان ہیں تو ہمارا جو عقیدہ ہے دیٹ از ڈفرینٹ۔ آپ کیا آپ کی اور ہماری اوقات ہے ایک پیسہ بھی کمانے کی؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دے رہا نا۔ سب کا پالنے والا وہی ہے، سب کو دینے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر لڑائی اسی چیز پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں عورت اگر ایک آنسو بہاتی ہے نا تو لوگ انبار لگا دیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی نہیں سنتا۔ مرد رو نہیں سکتا، یہ وہ پلر ہے کہ جس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو لوگوں نے آپس میں جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے،
ہم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے جی، ہماری لائف میں انٹرفیئرنس دوسرے لوگ بہت سارے کرتے ہیں، ایکسٹرنل جو لوگ ہیں وہ انٹرفیئر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پرابلم زیادہ سویئر ہو جاتی ہے. تو یہ نو ڈاؤٹ ٹالرنس اگر ہم میں کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تعلیم سے دور جاتے جا رہے ہیں. مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے، تعلیم ہمیں جو سکھاتی ہے وہ ہونا سکھاتی ہے. وی ہیو ٹو ماڈریٹ ہونا، اٹس ٹو گڈ. تو ٹالرنس نو ڈاؤٹ کم ہو گئی ہے. ماں اور بیوی کے درمیان بیلنس کس طرح بنایا جائے؟ یہ وکاس آپ نے سوال بڑا اچھا کر لیا. یہ آج کا سوال نہیں ہے، دنیا گزر گئی، سوال اپنی جگہ قائم ہے. یہاں پہ آ کے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ شخص ہے، وہ مرد ہے جو دنیا کو دیکھ رہا. آپ مجھے ایک چیز بتاؤ، آپ پینٹ اور شرٹ پہنتے ہو، کبھی شرٹ کی جگہ پینٹ پہنی آپ نے؟ نہیں. پینٹ کی جگہ شرٹ پہنی ہو یا جاگر سر پہ پہنے ہو؟ نہیں نا، ہر ایک کی اپنی جگہ. جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں کی جگہ بیوی نہیں لے سکتی، بیوی کی جگہ ماں نہیں لے سکتی، تو پھر اس کا مطلب سارے پرابلمس ہی سالو ہو گئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کے اینگل سے سوچتے ہیں. اب یہ دیکھو کہ اگر لڑکی آئی ہے اپنے سسرال میں، وہ اب یہ دیکھو کہ کسی اور ایٹماسفیئر سے آئی ہے، اس کا ایمبیئنٹ ڈفرینٹ تھا. اب جو ماں جس گھر میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں غلطی دونوں کی نہیں ہے، صرف سوچ کی ہے. مرد اگر ماں کو ماں کی جگہ رکھے گا، بیوی کو بیوی کی جگہ رکھے گا، بہن کو اپنی جگہ پہ رکھے گا، اس کا مطلب ہے کہ پرابلمس ختم ہو جائیں گی. جب آپ اس کو مینپولیٹ کرتے ہو تو پرابلمس آتی ہیں. زیادہ تر پرابلم یہی ہے ہماری سوسائٹی. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ہے، دیٹ از جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑے آج کل میمس بھی چلائیں گے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر بیوی کے لیے وہ لے کر آتا ہے، شورما لے کر آ رہا ہے، برگر لے کر آ رہا ہے، تو ایسے جیسے لاش کو ٹھکانے لگانے کے مترادف ہے. تو نو ڈاؤٹ ایسا ہے، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ریلیشنز کی ڈویژن میں ناکام ہیں. کس کو کیا لبرٹی ہونی چاہیے، کیا لبرٹی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی ایک دوسرے کا رائٹ نہیں لے سکتا. تو جب یہ جسٹیفائی آپ کرنے کے قابل ہو جاؤ اور جسٹیفائی کر سکتے ہو، دین گو فار دا میرج. ٹھیک ہے نا؟ ایک وقت تو آنا ہی ہے، کیونکہ ایک تو آپ کے اوپر فرض ہے جی اسلام کی طرف سے، دوسرا آپ کا سوشل اسپیکٹس اگر دیکھنے ہیں اس کے لیے بھی لازمی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. لیکن یہ چیزیں کہ ماں کو ماں کی جگہ رکھا جائے اور بیوی کو بیوی کی جگہ رکھا جائے، مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. کیا جب میرج آپ کہتے ہیں ایک وقت تو آنا ہی آنا ہے، تو کیا اس کو سٹیٹس میچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ سٹیٹس میچ ہو رہا ہے تو؟ دیکھیں، ہماری انسانی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں. میں آپ کو آج اتنے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ہم لوگوں نے آج دن تک سوچا یہی ہے کہ اگر ایک کپل ہے جی، اگر اس نے بیفور میرج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری عادات بہت ملتی ہیں. عادات ملتی ہیں تو ہرگز کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ جو اس کی عادات ہیں اور مرد کی ہیں اور جو عورت کی عادات سیم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر سکتی ہے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. یہ دیکھ لیں، یہ دونوں ہاتھ ہیں. اگر یہ دونوں ایسے بالکل ساتھ، کیونکہ دونوں کی عادات سیم ہے، تو کیا بائنڈنگ ہو سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ کروں گا تو کھل جائیں گے. ذرا سا اس کو ٹیسٹ کرو. کبھی سم ٹائمس آپ کو اپنی عادات چینج کر کے ہونا پڑتا ہے، تو ناؤ اٹ بیکمس اے پاور، اٹ ہیز اے پاور. یہ جب کریٹ ہوتی ہے تو رشتہ تب بنتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے، ہماری مائیں تھیں، دادیاں تھیں، سارا کچھ تھا. سم ٹائمز ہوتا تھا مرد ذرا غصے والا ہوتا تھا تو وہ چپ کر جاتی تھی. اب چکر یہ آ گیا کہ جی اگر ایک تھپڑ کسی نے مار دیا تو دوسرے نے بھی اس کو کھینچ کے تھپڑ مار دیا کہ جی ہمارے رائٹس برابر ہیں. تو وہی والی بات ہوگی نا، ساڈا حق ایتھے رکھ. تو مراد سم ٹائمز جب آپ نے ریلیشنس بچانے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جی ان کو اپنی اپنی جگہ پہ قائم رکھا جائے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹس جو مطلب کہ اسٹیٹس میچ ایک
ہے لڑکی ہے وہ بہت اونچے گھر کی ہے اور آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ اس کی وہ چیزیں ضرورتیں نہیں پوری کر پائیں گے تو پھر وہ اسٹیٹس میچ نہیں ہوگا تو پھر وہی لازمی یہ چیزیں لازمی بیٹے دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم لوگ نا جس دنیا میں رہتے ہیں، دیکھیں آپ اپنی ڈومین سے جب باہر نکلیں گے تو پرابلم آئے گی. اسی طرح ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ لو میرجز کی بھی آپ نے میرے سے جب کبھی گفتگو ہوئی تو آپ مجھ سے پوچھے گا کہ جی ہم شادیاں کرتے ہیں تو شادیوں کی کتنی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کے مطابق بھی پھر دیکھنا پڑتا ہے. اگر محبت کی شادی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں عشق نہ ویکھے اونچ نیچ، لائک وہاں پہ آپ یہ چیز اپنے دماغ میں سے نکال دیتے ہو کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، واٹ ایور، پھر نہیں کوئی تمیز رہتی. لیکن اگر آپ اسے سمجھداری کے ساتھ دیکھتے ہو پوری سوسائٹی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، دس از اوکے فائن، دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھو ضرور دیکھو. آنکھیں بند کر کے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ ڈیزاسٹرس، جو آپ نے بھی بتایا ڈیورس، تو یہاں تک کام پہنچ جاتا ہے. لو میرج کی بات ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں لو میرج سکسیسفل ہے؟ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ لو میرج کہتے کسے. وہ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں او جی میں ادھر ہی ٹہ گیا، لائک اس طریقے سے اگر لو میرج ہے تو دس از ناٹ اے لو میرج. دیکھیں اسلام نے اپنی چوائس کے تحت شادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ہمیں انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب اگر اپنی اولاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ جی ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کی نہیں ہے، اور جی وہ اوپر ہے وہ نیچے ہیں، واٹ ایور. یعنی ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا گیا. باقی جس چیز کی جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کی عادات سیم ہو، نو، انڈرسٹینڈنگ یہ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. آج کل کا تو ویسے بھی یعنی کہ دور بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا، لائف سپین کم ہو گیا، تو اب اس میں جیسے پانی کا ببل ہوتا ہے اس طرح کی لائف ہو گئی ہے. تو اگر جنہوں نے زندگی گزارنی ہے دے کین سے اوکے اور ناٹ، لیٹ دم ڈیسائڈ. تو یہ ضرور ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے معنی چینج کر کے رکھ دیے. الاپٹ میرج کو ہم لوگ لو میرج کے نام سے یاد کر رہے ہیں آج کل، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے. ہماری سوسائٹی میں دھوکہ، ہماری سوسائٹی میں چال بازی یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے جتنے بھی بچے ہیں جوان ہو رہے ہیں ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، پھر جا کے اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گھر والوں کی مرضی سے جیسے بھی، یعنی کہ آپ اپنی چوائس کا ضرور کسی کو بتا سکتے ہو، لیکن بڑوں کو بڑے مانے. اپنی مرضی مسلط کر کے انسان نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا. ویسے بھی دیکھیں نا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، آپ کہو گے جی کوہ نور ہے، اس نے کہا جی سونا ہے، اس نے کہا جی چاندی ہے، اینڈ سو آن. دنیا کی سب سے قیمتی چیز، میں وہ ایموشنل بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایکسپیرینس از دا بگیسٹ تھنگ، بگیسٹ اچیومنٹ آف یور لائف. دیٹس وائی اٹس دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دا ورلڈ. یاد رکھیے گا. اور یہی تجربہ ہمارے پاس وہ اپنے گھر کی یونیورسٹی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، واٹ ایور. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اگر درس گاہوں سے نہیں سیکھتے تو باہر والے ہمیں سکھانے سے قاصر ہیں. آج کل کی میرجز جو ہیں لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی کئی لوگوں کی میرجز ہیں، فیملی بلاگرز کی میرجز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنی میرج کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کریں گے. ان کا بلاگ تو 10 منٹ کا ہوتا ہے، پوری زندگی اس بلاگ میں وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، بے شک جیسے ایکٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وجہ سے بھی ڈیورس ریٹ پہ افیکٹ آ رہا ہے؟ بکاز جو آج کل ہمارے یہاں پہ مرد حضرات ہیں نا، آئی ایم سوری ٹو سے، ہر ایک بندہ مجھے بھی یعنی کہ برا بھلا کہے گا، جو ڈائٹ ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے اپنے اندر سے وائٹامن جی جسے میں کہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں غیرت، وہ ختم کرتا جا رہا ہے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ مرد حضرات اگر کسی شادی میں گئے، اس کی گھر میں اچھی خاصی خوبصورت بیوی بیٹھی ہوئی ہے، یا اگر وہ ساتھ بھی گئی ہوئی ہے، تو اسے چھوڑ کے نیکسٹ ٹو نیکسٹ جمپ لگائے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کنات، وہ نہیں ہے، ایک پہ نہیں ہے. جب آپ اس طریقے سے ایکسٹرا میرٹل سٹیٹس کے اوپر جب جاؤ گے، ریلیشن شپس پہ جاؤ گے، تو پھر پرابلم آئے گی. سوشل میڈیا گو کہ دنیا کا سب سے بڑا یعنی کہ ایک انفلوئنسنگ میڈیا ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا غرق کرنے میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہماری سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ میڈیا پہ کیا دکھا رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. بلیو می، آج کل میں اگر آپ کے میڈیا پہ کسی بھی قسم کے پروگرامز کی بات کروں، چاہے وہ ڈراماز ہیں یا شارٹ پروگرامز ہیں، تو وہ ہماری زندگی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے. اب آپ سوچ سکتے ایک 9-10 سال کی 11 سال کی بچی ہے اور اس کو وہ آپ نے ظاہر کر دیا ہے کہ شی از اے میچور ون، جس کا اس کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. آپ ان کاموں میں اس کو انڈلج کر رہے ہیں. پھر ایک کی شادی ہو رہی ہے، وہ جی اس کو چھوڑ کے اس کی جو ہے نا چھوٹی بہن بڑی بہن کے ساتھ جو انڈلج ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ کہ یہ آپ کو سوسائٹی یہ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا آپ کا مذہب کرنے کی اجازت دیتا؟ جب نہیں تو ہم جب انکار کرتے ہیں مذہبی امور کے حوالے سے، میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم مذہب سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہر طرف سے ہم دور ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈیورسز ہمارے یہاں پہ چل بھی رہی ہے نا، آپ یقین کرو کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ یا ایک بندی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. رائٹ فرام بوتھ اینڈس دے آر ریسپانسبل فار دس. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ سوشل آسپیکٹس کو جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سوشل ایولز کے نام سے میں اسے یاد کرتا ہوں جی، کہ ہمارے اپنے اندر کی چیز جو غیرت ہے وہ جب مر جاتی ہے تو پھر ہر چیز جائز ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے ایک صحیح معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے تو ان تمام تر سوشل ایول سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. کیا چیٹنگ کے بعد ٹرسٹ دوبارہ لیا جا سکتا ہے؟ بڑا نازک سا سوال آپ نے کر دیا. یہی ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا یونیورسٹی لیول پہ، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک شیشہ لیں اور اس میں دراڑ ڈالیں، پھر اس کو فل کرنے کی کوشش تو کریں. ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو پانے کے لیے پوری زندگی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اور جو کھوتا ہے ایک سیکنڈ میں وہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا. واٹس ایور دیکھیں، کمپرومائزڈ لائف گزارنا اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی آپ اس کو ریٹرسٹ کر رہے ہو. نو، دیٹس کمپرومائزنگ. مزہ تبھی آتا ہے کہ اب آپ کی ڈور جو ہے، میں تو پتنگ کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ ڈور جو ہوتا ہے گرا کے بغیر ہو تو جس سے مرضی آپ پیچ لگا لیں وہ کاٹے گی، اور جب گرا آ جاتی ہے نا تو وہ ٹرسٹ ٹوٹنے کی وجہ سے آتی ہے. اور اگر ایک دفعہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا اس کو ری گین کرنا پاسبل نہیں ہوتا. میں کم از کم اس کے اوپر تو میں کہہ سکتا ہوں. باقی جتنے مرضی ہمارے پاس وہ دلائل دینے والے ہوتے ہیں کہ جی نہیں دوبارہ سے کر لیا جائے، قسمیں وعدے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے توبہ نعوذ باللہ، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ٹرسٹ بہت مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے پہلی دفعہ ہی، تو پھر اگر ہو جائے تو پھر دوسری دفعہ تو یقین کرنا پاسبل نہیں. کیا ریلیجیس اپیرنس ہو تو کریکٹر کی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ سوری، ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت سارے لبادے ایسے چڑھائے جاتے ہیں، مذہب کا لباس چڑھا کے ہی ہم دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیں، میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا یہاں پہ. بہت سارے ہمارے فیکٹرز ایسے ہیں، ہم لوگ دین کو داڑھی کے ساتھ جوڑتے ہیں، داڑھی کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، وٹ ایور. مقصد یہ آ جاتا ہے کہ اسلام آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، لیکن کیا ہم وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں؟ نہیں سیکھتے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے دھوکے دیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور آپ دھوکے کھا رہے ہو. مجھے صرف ایک چیز بتا دو، شہد کا کوئی سبسٹیچیوٹ ہے؟ نہیں. اس کو آرٹیفیشلی شہد بنایا جا سکتا؟ بنا رہے ہیں نا لوگ، وہ آرٹیفیشلی آرٹیفیشل ہے تو وہ شہد ہے ہی نہیں. پھر مجھے یہ پہلے بتا دیں کہ ہم لوگ باٹلز کے اوپر کیوں لکھتے ہیں پیور، خالص؟ یا تو وہ شہد ہے یا شہد نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے. تو ہمیں کیوں لکھنا پڑ رہا ہے؟ گورا آج میں آپ اس کی پروڈکٹ اٹھائیں، میں نے آج دن تک کسی پروڈکٹ کے اوپر یہ نہیں دیکھا کہ اس نے لکھا ہو پیور ملک، پیور ہنی، پیور واٹر. ناٹ ایٹ آل. وجہ ہمارا ٹرسٹ ٹوٹا ہوا ہے نا. ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا پانی
میں ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ جو آپ کے گھروں میں آ رہا ہے، جو ٹیپ واٹر ہے، کیا ہے؟ ملا ہوا ہے۔ زمین سے کبھی کثافت آپ کے ساتھ آ سکتی ہے؟ سوری ٹو سے، آج میری آن ایئر یہ بات جا رہی ہے، میں پھر آپ کو میں بتاؤں گا، قدرت نے 70 پردے دیے ہیں جی، اوپر سے گندا پانی پھینک دو، 70 پردوں میں سے جب فلٹر ہو کر نیچے جاتا ہے، جس کو ہم ایکوا بولتے ہیں، چاروں طرف سے نا قید ہے، وہ پانی کثافت والا ہو سکتا ہے؟ گندا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم گندا کیوں کر رہے ہیں؟ گندا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک سیانے آدمی نے باہر سے وہ اٹھائی بوتل، اور بوتل یہاں پہ آ کے 3 ویزلس لگا کے اس میں سے فلٹر کر کے پانی آپ کو دے رہا، بیچ رہا ہے، آپ کو 400-500 روپے کی وہ بوتل دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اب اس سیانے آدمی نے پانی کو بیچنے کی خاطر آپ کے گھروں میں جو غریب آدمی کم از کم اس کو پانی مل جاتا تھا وضو کرنے کے لیے، پینے کے لیے، اس کا پانی روک دیا۔ کبھی آج دن تک اس کے اوپر سوچا؟ نہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ لگژریس لائف کے حوالے سے نا اٹیچ کی جاتی ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ لبادہ ہم چڑھا رہے ہیں۔ آپ سوری ٹو سے، اگر آپ وہ کہہ دیتے ہیں جی ایکس وائی زی، ہم اسلامی جتنے مرضی نام رکھ لیں، تو کیا ایک گلوکوز کا بنا ہوا لکوڈ شہد کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا۔ پھر ہم اسے جو ہے نا مذہب کا لبادہ چڑھا کے وہ اپنا چورن بیچتے جا رہے ہیں، پیپل آر بائنگ۔ اسی لیے تو ضرورت پیش آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اصل شہد کی پہچان کیا؟ کوئی کہتا ہے جی آگ لگائیں گے اس کو، کہتا ہے جی فلاں جگہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ جسٹ میتھس، یہ اپنے اپنے فنڈے۔ سکسیسفل میرجز کے 3 سب سے بڑے پلرز بتا دیں۔ دیکھیں، سبمیشن میں نہیں کہوں گا، سبمیسو ہونا ناٹ ایٹ آل۔ اصل چیز ہے ہم لوگ اپنی باؤنڈری کو دیکھیں سب سے پہلے۔ اگر اپنی باؤنڈریز آپ پوری کر رہے ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں کریٹ ہوتا۔ دکھ اور سکھ میں ساتھ دینا، جب آپ یعنی کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ لیگل طریقہ یہی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو 3 دفعہ آپ قبول کہہ کے وہ فارغ ہو جاتے ہو، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ 3 دفعہ کیوں کہا جاتا۔ آپ پانی پینا ہے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ 3 دفعہ پانی پیو گے، پانی پیو گے، پانی پیو گے؟ نہیں، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ لو۔ کس کو آپ نے بیچ میں گواہ بن رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے نبی کو، قرآن کو۔ جب اتنی بڑی ہستیاں بیچ میں شاہد کے طور پر آ جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے کام آپ کو کرنا ہوتا۔ جب ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ ہے، میں نے اسے قبول کیا، تو بھائی قبول اس کی اچھائیوں کی وجہ سے نہیں کیا، اب آپ اس کی برائیاں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے اگر عیب ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو قبول کر رہے ہو، رائٹ فرام بوتھ سائڈس۔ ایسا نہیں ہے کہ جی میرے سے تو غلطی ہوگی، نہیں، غلطی کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اگر ایسا سوچ رہے ہو، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ڈن، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ قبول کیا۔ جب ایسے کر لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے پرابلم حل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے، جلد بازی سے کام نہیں آپ نے لینا۔ اس کو ہماری ایک زبان میں کہتے ہیں ایمپتھی۔ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھو اور سوچو کہ اگر اس کی جگہ جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو جو اسے پرابلم ہوئی آپ کو ہوتی تو آپ کیسا سوچتے، ریئیکشن کیسا آنا چاہیے تھا۔ آپ یہ مسئلہ جب ڈسکس کر لیتے ہو، سوچ لیتے ہو، تو بلیو می کہ آپ آدھے مسئلے وہیں پہ سالو کر دیتے ہو۔ 2 ہو گئی۔ اب تیسری والی جو چیز ہے نا، سم ٹائمس ہمیں کرنا ہوتا ہے کمپرومائز۔ کمپرومائز کس لحاظ سے؟ دونوں پاورفل ہو کے فلیئر اپ ہوئے ہوتے ہیں تو نتیجہ ڈیزاسٹرس ہوتا۔ آپ اس کو مینیج کرو۔ آپ موٹر سائیکل اور سائیکل آپ نے چلائی ہوگی لازمی، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی اگلا پارٹ بڑا چھوٹا پیچھے ہوتا ہے، یا پھر جو اگلے والا چھوٹا ہو جاتا ہے پیچھے والا بڑا ہو جاتا ہے، سو آن لائک اسپورٹس بائسکل میں آپ نے یہ دیکھا ہو۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ دونوں اگر ایک ہی سائز پہ چلیں گے تو دس از ناٹ پاسبل۔ سم ٹائمس آپ کو کسی کو سمجھنے کے لیے خاموشی بہت بڑا
جس کو کہتے ہیں نا ایک اجر بھی ہے اور دوائی بھی ہے. میں ایک سائیکالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان جگہوں پہ خاموش ہو جاتے ہو جہاں پہ آپ کو صحیح، جس کو کہتے ہیں نا غصہ آتا ہے، تو بہت ساری پرابلم سے بچ جاتے ہیں. ایک اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کو بھی میں بتاؤں گا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک کھانے والی اور ایک پینے والی، لیکن ہم لوگ اکثر غلطی کر لیتے ہیں. غصہ کھاتے ہیں، جیسے غصہ پینے کی چیز ہے. غصے میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، دنیا میں کتنے سارے ہوتے ہیں. ابھی چھوٹی سی 10 روپے کی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مارنے مرانے کی بات ہو جاتی ہے نا. بازار میں آپ کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لڑائیاں ہیں. غصہ پی جاؤ. اور غیرت کھانی چاہیے. غیرت کس لحاظ سے کھانی چاہیے؟ ابھی جیسے تھوڑا عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی قصور مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا ہوتا ہے. نا، ایسا نہیں ہے. اگر گھر پہ خاتون ہے تو اسے باہر نکلنے کے لیے کون سے موٹیوز نظر آئیں؟ شوق سے نکلی، ایک سیپریٹ ایشو. ضرورت کو نکلی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں نااہلی ہے، کاہلی ہے، جس کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑا. یہ میری بات ہمیشہ یاد بھی رکھیے گا، اور ناظرین بھی اس چیز کو سن رہے ہیں کہ لازمی طور پر یہاں پہ اس مرد میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. ہاں، فائنینشیل کرائسس ہر بندے کے اوپر آتے ہیں. اس عورت کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس مرد کو بھی سمجھنا چاہیے. اور کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹف ٹائم ہوتا گزر جاتا ہے، لیکن آپ کے رویے یاد رہتا ہے. تو اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی کے اوپر برا وقت آ گیا ہے تو ہرگز یہ منع نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے اگر گھر کے سارے سرکل چلا رہی ہے تو اٹس ناٹ دا بیڈ ون. اور ہماری مشرقی خواتین میں یہ خاصیت ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ وہ ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو مرد کو بھی اسی لحاظ سے ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یو ہیو ٹو کمپرومائز. اسی لحاظ سے ہم لوگ اپنا گھر بچا سکتے ہیں. کیا مرد کا عورت کے اوپر تشدد کرنا جائز؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس سے اوپر ہوں ایک سٹیپ. وکاس، ہماری سوسائٹی میں نا جہالت بہت زیادہ. اب کبھی بھی کسی وڈیرائزم کی طرف آپ جاؤ گے نا تو آج بھی کافی ایسے وڈیرے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں، لیکن سوچ ان کی بھی وہی ہے، وہ دکیانوسی. عورت پاؤں کی جوتی ہے، اسے دبا کے رکھو. آج وہی والا حساب کتاب ہے کہ جی تمہارا یہ حق نہیں بنتا. مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی زندگی میں اسلام کی تعلیمات حاصل ہی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں. جو ایک مرد کا فرض ہے نا اپنی بیوی کی طرف، وہ یہ ہے کہ بڑے پیار سے رکھنا چاہیے. اور رانی اس کو وہی بناتا ہے جو بادشاہ ہوتا، جس کا دماغ، جس کی سوچ بادشاہوں والی ہوتی ہے. اس عورت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے مرد کو، اپنے ہسبینڈ کو اگر بادشاہ کا رتبہ دے دیا تو یقین کرو کہ وہ بادشاہ کی ملکہ کہلائے گی. میں بتایا تھا آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ ایک کا فرض نہیں ہے. تشدد کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. مرد کی شان کے خلاف ہے ہاتھ اٹھانا. آپ کو غلط چیز لگ گئی ہے، اب بات چیت سے کرو. نہیں مانتی، تھوڑا سا کلام بند کر لو. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عام طور پہ حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جی ایسے ایسے آپ اس کو درست کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے جانور بن جانا ہے، ہاتھ اٹھانا کسی بھی صورت جائز نہیں. آپ کا نہیں گزارا ہو رہا تو پھر وہی والی بات ہے، نہیں گزارا ہو رہا تو پھر عزت کے ساتھ گیٹ اسائڈ. لیکن یہ کسی بھی صورت میں بحیثیت ایک آدمی کے اور مسلمان آدمی کے، میں کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا کہ کسی خاتون کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جائے. یہ ان کمزور مردوں کی نشانی ہوتی ہے جن کا اپنے اوپر کو کنٹرول نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو جانتے ہی.
اب یہی چیز اگر ان کی ماں بہن کے ساتھ ہو تو پھر بڑا ان کو غیرت آ جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آج کے زمانے میں اسٹرانگ وومن آپ کسے کہیں گے؟ اسٹرانگ وومن وہ ہوتی ہے جو اپنے ایموشنز کے اوپر قابو رکھتی ہے، کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتی۔ میں ہر کسی یہ نہیں کہتا کہ ایک عورت ہے، اس نے جو ہے نا پیسہ پوسہ کمانا شروع کر دیا بہت بڑا، جی اپنا آپ کہتی ہے جی کہ مجھے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، یا اب اپنے میں ہسبینڈ کو کچھ نہیں سمجھتی، میں تو اسے زیادہ کماتی ہوں، وہ اس کی ناکامی ہے۔ اسٹرانگ وومن وہ ہے جو اپنے تمام تر فرائض سر انجام دیتی ہے پریشرز کے باوجود، لیکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کرتی۔ اسٹرانگ وومن، اور یہ بھی ہمارے پاس گولڈن ایگزامپلس ہیں ہمارے ملک میں بھی۔ ہم لوگ اکثر نا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید بزنس لیڈی ہے، یار گھر میں جا کے اس نے ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالو فلاں جگہ جانا، نہیں۔ میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک بزنس کو بھی سنبھالنا ہے اور گھر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہو۔ وہ کیا ہے؟ اسٹرانگ لیڈی۔ کیا گھر بچانا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بالکل۔ عورت دیکھے صبر کا دوسرا نام ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ کی مائیں، آپ کی دادی ہیں، انہوں نے کیا کیا، بہت سارے ان کے پاس ٹف ٹائمز بھی آئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور گھر کو بچایا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظرف عورت کے پاس ہے نا اس چیز کے حوالے سے ابزارب کرنے کا، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دکھ بہت سارے ہماری مائیں بھی ہیں، بہت سارا انہوں نے اونچ نیچ دیکھی، لیکن سروائیول کیا نا۔ اس کی نسبت آج کل کی خواتین میں یہ چیز کم ہو گئی ہے بہت جگہ پہ۔ مرد، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ فرض نہیں ہے، لازمی طور پر برابر دونوں گاڑی کے پہیے، جتنا ذمہ وار ایک مرد ہے اتنی ہی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، آپ میرے رائٹس دو نا اور میں آپ کے رائٹس دیتا جاؤں، پرابلم آ جائے گی نا۔ ایک ٹرک کا ٹائر اور ایک ایف ایکس کا، گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دونوں کو دیکھنا ہے اینگل میں کہ دونوں اپنے اپنے حقوق و فرائض جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ادا کرتے ہیں تو دس از ٹو گڈ، وہ چلے گا لازمی طور پر۔ آج کے ینگ کپلز میں کامن مسٹیکس کیا ہیں؟ آج کل کا جو لیٹسٹ ورژن ہمارے پاس آیا ہوا نا نوجوانوں کا، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ انوالو ہے ان کی لائف میں۔ میں ایک آج کیونکہ ایک بہت اہم ایک موضوع چھیڑا ہے تو میں لازمی طور پر آپ سے میں ڈسکس کروں گا ہمارے جو لوگوں کا ذہن ہے نا۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک ریسرچ ہم لوگ کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کہ لوگوں کے نزدیک شادی کا مطلب کیا ہے۔ بکاز جو آج کل کے کپلز میں نا عام طور پہ جو چیز دیکھی گئی ہے بفور دا میرج اینڈ دے جسٹ ڈریم آؤٹ دا تھنگس، بٹ ایکچولی کچھ بھی اس کا عمل دخل نہیں ہے، مطلب دے آر جسٹ رننگ آفٹر دا سیکشل ریلیشن شپ، جو کہ میرا خیال ہے کہ 5 to 7% ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ میرج از مور دین دیٹ۔ آپ کی لائف پوری کی پوری گزرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم لوگوں نے ڈریم آؤٹ کیا ہوا ہے وہ ہیرو تھا، وہ ہیروئن تھی، ان کو ہم نے دیکھا ہے، یا ڈراما میں جو ہیرو ہے جو ہیروئن ہے ان کی، دس از نتھنگ۔ پریکٹیکل لائف از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام دا سوشل میڈیا۔ اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک بانڈنگ ہے، لائف ٹائم ریلیشن شپس ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈسپوزبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور کافی حد تک ہماری سوسائٹی میں ڈسپوزبلٹی آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاشرہ اللہ نہ کرے اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو ایسے کئی معاشرے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک آئیڈیل ہسبینڈ اور ایک آئیڈیل وائف کے بارے میں آپ بتا دیں۔ یہ کافی مشکل سا سوال آپ نے پوچھ لیا مجھ سے، ہے نا۔ آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ان کے اینگل سے دیکھا جائے،
جو مرد سوچ رہا ہوتا ہے جی میری ایکسپیکٹیشنس یہ ہیں، عورت وہ تمام تر ساری چیزیں ہیں جو بھی فیسلٹیز ہیں ان کو دیتی ہے، اور وہ جو ڈریم آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، مرد اگر ادا کرتے تو کہتے ہیں جی وی آر آئیڈیل کپل. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ایموشنس کو سمجھنا آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہسبینڈ اپنی وائف کی طرف دیکھتا ہے تو کہتی اوکے کھانا آ جاتا ہے، اسے نہیں کہنا پڑتا کہ کھانا لے کر آؤ، اس کا دل کر رہا ہے کافی پینے کو، وہ کہتی جی کافی کا دل کر رہا ہے، ہاں ڈن، اور آرام سے بیٹھے ہوئے کہتے جی چلو گھوم کے آتے ہیں، آج اداس ہو. دیکھیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جب ایموشنلی سمجھنے لگ پڑتے ہیں آئیڈیلزم اچیو ہو جاتا ہے، وہ آئیڈیل ایک کپل بن جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی جو تکلیفوں میں ساتھ دیتے ہو لازمی طور پر وہ انگریڈینٹس پیدا جب ہو جاتے ہیں تو ایک آئیڈیل کپل آپ بن جاتے ہیں، یہ لازمی طور پر.